السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس موسم بہار سے، نیکیوں کے اس موسم بہار سے بہترین استفادہ کر سکیں۔ دوستو، جب یہ موسم آتا ہے یا بقرعید کا موسم آتا ہے، تب رؤیت ہلال کو لے کر کے ایک بات بار بار سامنے آتی ہے۔ ہمارے کچھ اخوان کا یہ کنسرن ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان کیوں نہ ایک ہی روز سے رمضان کی شروعات کریں، روزہ رکھیں اور ایک ہی روز وہ عید پڑھیں، بقرعید پڑھیں، عرفہ ایک ہی ہو۔ جب امت ایک ہے تو یہ ساری چیزیں دو کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس سلسلے میں جو ان کے دلائل ہیں وہ بہرحال کمزور نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے جو وہ استدلال کرتے ہیں وہ بہرحال استدلالات بھی کمزور نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانا کہ سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، عید کی نماز پڑھو، تو ظاہر ہے کہ یہ خطاب پوری دنیا کے مسلمانوں سے ہے، تو ان کا جو استدلال ہے وہ اپنی جگہ پہ کمزور نہیں ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ پھر یہ ہے کہ چاند اور سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ ان نشانیوں کو کئی زاویوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے، تو یہ کیسے یہ بات بہرحال سوال ذہن میں بار بار آتا ہے، پریشان کرتا ہے کہ ایک امت ہے، عرفہ کا ایک دن ہونا چاہیے، ساری جو چیزیں ان سے چاند سے جڑتی ہیں ان کو بہرحال ایک ہونا چاہیے، جن پہ بہت ساری چیزوں کا دار و مدار بھی ہے اس چاند پہ، تو پھر یہ ذہن میں بہرحال یہ بات آتی ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے، لیکن دوسری طرف جو وہ لوگ ہیں جو اختلاف مطالع کا اعتبار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کہیں چاند بعض حصوں میں نظر آتا ہے، بعض حصوں میں نظر نہیں آتا ہے، کہیں دن کا حصہ ہے، کہیں رات کا حصہ ہے، وقت مختلف ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اس کا اعتبار کرتے ہیں، چاند کا اعتبار کرتے ہیں کہ کہیں نظر آیا کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں نظر آیا وہاں کے لوگ اس کا اعتبار کریں گے، اور جہاں نظر نہیں آیا وہاں ظاہر نظر ہی نہیں آیا تو وہ کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے وہ استدلال بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے اعتبار نہیں کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اس چیز کو منسوب کیا تھا کہ اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو دونوں کے استدلالات اپنی جگہ پر ہیں، اور چیزوں کو اگر مناسب تناظر میں دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ ہاں اختلاف فکر و نظر کی یہاں گنجائش ہے، لوگ دو موقف اپنا سکتے ہیں، اور عملی تواتر اگر آپ دیکھیں گے تو بہرحال یہ رہا ہے کہ مختلف ممالک میں مختلف مطالع کا اعتبار رہا ہے۔ کسی خطے میں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، کسی خطے میں بھی چاند نظر نہیں آیا تو انہوں نے روزہ رکھنے کی شروعات نہیں کی ہے، کسی خطے میں چاند نظر آ گیا تو عید ہو گئی ہے، کسی خطے میں نظر نہیں آیا تو ابھی وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس پورے معاملے میں دو موقف ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز اصل بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مان لیجئے کہ جن کا موقف یہ ہے کہ اگر دنیا کے کسی خطے میں چاند نظر آ گیا تو روزے کی شروعات ہو جانی چاہیے، چاند نظر آ گیا تو عید پڑھنی چاہیے، عرفہ اسی حساب سے ہونا چاہیے، بقرعید اسی حساب سے ہونی چاہیے، ان کا جو موقف ہے تو اس موقف کو کیا وہ عملی طور پہ عملاً اس کو برتنے کا جو مرحلہ ہے وہ کیسے طے ہوگا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ دینی معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ دینی معاملہ نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے اور ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ دین کے بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ انفرادی سطح پہ آپ نے اس کو سمجھ لیا، لیکن عملی طور پہ نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی اجتماعی ڈھانچہ ہے ہمارا، وہ اجتماعی ڈھانچہ اس کو طے کر رہا ہو، جو جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جو لا اور آرڈر کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، سربراہوں کی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر اسلام میں ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زانی کو سزا دی جائے گی، اسی طرح سنسار کیا جائے گا، قصاص میں قتل کیا جائے گا، لیکن یہ کوئی فرد نہیں کر سکتا ہے، یہ کسی ایک فرد کی، ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بلکہ باضابطہ طریقے سے عدالتوں سے ہوتے ہوئے جب معاملہ طے ہو جائے گا تو جو قاضی ہوگا، شرعی قاضی ہوگا، وہ باضابطہ یہ فیصلہ سنائے گا، اور اس کی روشنی میں حکومت جو اب منفذہ ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ ایگزیکیوٹ کرے، وہ اس سزا کو نافذ کرے گی۔ یعنی یہ جو معاملہ ہے یہ فرد کا نہیں ہے، یہ پورے طور پہ اقتدار کا ہے، یہ لا اور آرڈر سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے یعنی کہ جس طرح کسی ایک آدمی کا اٹھ کر کے کسی زانی کو اپنے طور پہ سزا دے دینا، یا کسی چور کا اپنے طور پہ ہاتھ کاٹ دینا، یا کسی قاتل کو اپنے طور پہ قتل کر دینا غلط ہے، غیر اسلامی ہے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو چاند کا معاملہ ہے یہ بھی اجتماعی معاملات سے
انتظامی معاملات سے جڑا ہوا ہے، اس لیے کوئی فرد یہ طے نہیں کرے گا۔ آپ کا علمی طور پہ کسی مسئلے کو ثابت کرنا، دلائل دینا اور اسے پورے طور پہ یہ ثابت کر دینا کہ یہی صحیح ہے، یہ ایک دوسری بات ہے۔ لیکن یہ کہ جس چیز کو آپ نے ثابت کیا اس پہ آپ اپنے طور پہ عمل کرنے لگے، 2-4-10 لوگوں کو اکٹھا کر لیں، ان کو اپنے ساتھ لے لیں اور عمل کرنے لگیں، اور پورا معاشرہ، پورا جو اجتماعی ڈھانچہ ہے آپ کے خلاف ہو، تو اصلاً یہ غیر اسلامی عمل ہے، اصلاً یہ غیر کیا کہتے ہیں دینی عمل بھی ہے۔ یہ آپ نے ایک مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی جو عملی شکل ہے اس کا اختیار آپ کو ہے ہی نہیں، اور اگر اس کو آپ لیتے ہیں تو آپ غلط کرتے ہیں۔ ایک سوال بار بار ذہن میں لوگوں کے آتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ ہم یہ کیوں نہیں سمجھنا چاہتے کہ ہر چیز پہ عمل کرنا ہر انسان کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کا اختیار جہاں ختم ہوتا ہے، آپ کی جواب دہی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا اختیار ختم ہوا، آپ کی جواب دہی بھی ختم ہو گئی۔ جہاں تک آپ کر سکتے تھے تو آپ یہ کر سکتے تھے کہ آپ مسئلے کو ٹھیک سے بیان کر دیں، دلائل دے دیں، اس کے بعد جو برسر اقتدار طبقہ ہے جو نافذ کر سکتا ہے اس کو آپ اس کے لیے قائل کرتے۔ اگر وہ قائل ہو جائیں اور نافذ کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو سلسلہ ان کے ذریعے سے چل رہا ہے اس کو ماننا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اجتماعی معاملات میں اگر خلل ڈالتے ہیں تو یہ آپ غلطی کرتے ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک تم سے ہو سکتا ہے وہاں تک تم کو کرنا ہے، جو تمہارے بس میں نہیں ہے، جو تمہارے بس میں نہیں ہے اس میں جانا نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس کو اپنے طور پہ عملی جامہ پہنانے کی طرف جاتے ہیں تو دراصل آپ جو بھی اجتماعی ایک معاملہ چل رہا ہے آپ اس میں خلل ڈالتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف وہ یہی ہے کہ رؤیت ہلال کے معاملے میں وہ مانتے ہیں کہ جو وحدت کے قائل ہیں کہ اگر ایک جگہ ہو جائے تو بقیہ سارے مسلمانوں کو بھی اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے یا اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ جب تک باضابطہ طریقے سے برسر اقتدار طبقہ جو لوگ منفذہ کی حیثیت رکھتے ہیں اگر وہ اس کو نافذ نہیں کرتے، تب تک جہاں جو طریقہ رائج ہے، یعنی جو جس موقف پہ وہاں کا برسر اقتدار طبقہ عمل کرتا ہے، اس کا اعلان کرتا ہے، اس کے مطابق مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح اور بقیہ لوگ جو رؤیت ہلال کے معاملے میں وحدت کے قائل ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں اگر سعودی عرب سے یہ گزارش کی جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ سعودی عرب اپنے طور پہ یا کوئی بھی بڑا اسلامی ملک اپنے طور پہ یہ انیشیٹو لے کہ بھائی اس معاملے کو آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں مسلمان ہے نا رؤیت ہلال کے معاملے میں ایک ہو سکیں، آپ اس کو آپ باضابطہ قائدانہ رول ادا کریں اور یہاں سے شروعات ہو، تمام دنیا کے ممالک اس کو مانیں اور اس کے مطابق عمل کیا جا سکے۔ یہ باضابطہ پروپوزل دیتے ہیں وہ لوگ جو اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر ایک جگہ چاند ہو گیا تو بقیہ تمام مسلمانوں کو بھی اس کا اعتبار کرنا چاہیے۔ وہ بھی کسی فرد کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے طور پہ شروع کر دے۔ ہمارے وہ لوگ جن کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس معاملے میں حق پہ ہیں اور وحدت کے وہ قائل ہیں اور اس معاملے میں وحدت ہی درست ہے کہ ایک جگہ ہو گئی اگر رویت تو ہر جگہ اس کا اعتبار ہونا چاہیے، ان کا تمام سماج کو چھوڑ کر کے اپنے طور پہ عمل کرنا یہ لازمی طور پہ نہ اخلاقی اعتبار سے درست ہے، نہ شرعی اعتبار سے درست ہے اور نہ ہی سماجی اعتبار سے درست ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اسلام کسی انارکی کو پھیلانے کا، بدنظمی کو پھیلانے کا کسی کو یہ موقع نہیں دیتا، کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ اپنے طور پر کسی چیز کو سمجھتے ہوں اور آپ اپنے طور پہ اس کو نافذ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ اس کی بہرحال گنجائش اسلام میں نہیں ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ فرد سے نہیں، پوری جماعت سے، پورے ملک سے، پورے اقتدار سے جڑا ہوا معاملہ ہے، اسی لیے یہ طے کرنے کی ذمہ داری فرد کی نہیں ہے۔ اس کو کس طرح سے نافذ کیا جائے گا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں عام طور سے وہ اقتدار نہیں ہے اور وہ قوت تنفیذ بھی انہیں حاصل نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی کھڑا ہوتا ہے، اپنی کوئی تحقیق لے کر کے آتا ہے اور اس کے مطابق لوگوں کو ورغلانا شروع کر دیتا ہے، تو یہ طریقہ بہرحال انارکی کی طرف لے جانے کا ہے۔ سماج میں اور ٹوٹ پھوٹ اس کی وجہ سے اور زیادہ انتشار پھیلے گا اور زیادہ پریشانیاں رونما ہوں گی۔ آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں ان لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا وہاں وہاں لوگ بٹ گئے ہیں، پریشانیاں بڑھی ہیں، کہیں کوئی بھلائی کے راستے نہیں کھلے ہیں۔ اچھا یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باضابطہ آپ کو اپنی جماعت الگ کرنی پڑے۔ یہ پورے ہمیشہ سے اس طریقے پہ لوگ عمل کرتے رہے اور اس کی وجہ سے کوئی بڑا فساد لازم نہیں آیا ہے۔ اسی لیے شیخ
محمد ابن ابراہیم کے بارے میں یہ بات آتی بھی ہے، مفتی مملکت ہے اپنے زمانے میں، وہ بہت بڑے عالم تھے، کہ جب ان سے لوگوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ بھائی بڑے بڑے مسائل ہیں، ابھی توحید کے مسائل ہیں جن پہ ہمارا اتحاد نہیں ہو پا رہا، یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے جس کو لے کر کے ہم اتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ موقف بھی ہے، اس کے باوجود آپ کا اپنے طور پہ عمل کرنا انتشار کو پھیلانے کے جیسا ہے، یا 2-4-10 لوگوں کی ٹیم بنا لینا اور پھر مطلب اس کے مطابق عمل کر لینا۔ آپ یقین جانیں کہ مطلب ہمارے یہاں تو جمہوریت رائج ہے، قوت تنفیذ ہمارے پاس نہیں ہے، آپ جیسے چاہتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی اسلامی ملک میں ہو جہاں باضابطہ ظاہر ہے کہ حکومت اعلان کرتی ہے، عدالتیں ہیں، عدالتوں کے ذریعے حکومتیں اعلان کرتی ہیں اور اس کے مطابق عمل ہوتا ہے، اگر آپ اپنی کوئی دوسری راہ نکالنے کی غلطی کریں تو آپ کو سزا دی جائے گی، جیلوں میں ٹھونسا جائے گا آپ کو، پھر آپ کو آپ کی جو اوقات ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی، چونکہ یہ انتظامی معاملات سے، یہ باضابطہ لا اور آرڈر سے، لا اور جو آرڈر ہے اس سے جڑا ہوا معاملہ ہے، انتظامی قانونی معاملات سے جڑا ہوا معاملہ ہے، مسلمانوں کے اجتماعی اور جو مطلب اکٹھے مسلمانوں کے مسائل ہیں ان سے جڑا ہوا معاملہ ہے، آپ اپنے طور پہ کھڑے ہو کر کے شروع کر دیجئے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو موقف آپ کا جو بھی ہو، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس پہ عمل کرنے کی راہ کیا ہوگی۔ آپ کی ذمہ داری وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو دلائل کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کی، آپ نے جو ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کی، آپ نے منوانے کی کوشش کی، اگر وہ مانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ ان کو توفیق دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے ہیں، اس پہ عمل نہیں ہو پاتا ہے تو انفرادی طور پہ بطور خود عمل کرنا، 2-4-10 لوگوں کو اپنے ساتھ لے لینا اور پورے معاشرتی ڈھانچے کو، تانے بانے کو بگاڑنا، یہ بہرحال غیر اسلامی، غیر اخلاقی اور غیر سماجی معاملہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔